الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملیں کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے قتال کرنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ آ چکے ہوں، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دے، بس وہ تم سے قتال کریں۔ بس اگر وہ لوگ قتال سے دور رہیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کو پیش کریں، پیغام بھیجیں، بس تمہارے لیے کوئی راستہ ان کے خلاف اللہ نے نہیں بنایا۔ سابقہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ ایک منافقین کا طبقہ تھا جن کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور دو رائے قائم ہوئیں۔ بعض کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کے اسلام کے اوپر تعویلیں پیش کی، اور بعض جو دوسرا طبقہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ کافر ہیں، منافقین ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ مکہ المکرمہ سے بعض روایات کے مطابق 30 آدمی، بعض کے مطابق 40 اور بعض کے مطابق 50 آدمیوں کی تعداد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، تو ہم براہ راست آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے ایمان کی باتیں سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مہمان ٹھہرایا اور وہاں آپ نے نصیحتیں فرمائیں، اور چند دن تک یہ لوگ وہاں رہائش پذیر رہے اور مسلمانوں کی ضیافت اور دعوتیں بھی قبول کی، اور ایمان، یقین، ان تمام چیزوں کی حقیقت، عبادات، یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد 1-2 ماہ جب گزرتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسلام کی طرف اچھے طریقے سے مائل ہو چکے یا اسلام لے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم وہاں جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے کر واپس آئیں، اور ان کو بھی ہم اس طرح اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جذبات جب دیکھے انہوں نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو کچھ عرصہ گزرا، واپس نہ آئے۔ جب کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا، 1-2 ماہ گزرے، تب بھی واپس نہ آئے، تو ایسی صورت میں اب مسلمانوں کے درمیان یہ 2 قسم کی رائیں سامنے آئیں۔ بعض نے کہا کہ یہ لوگ ایمان والے تھے ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، یہ منافق تھے، یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اگر یہ واقعتاً مسلمان ہوتے، سچے دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو وعدہ کر کے گئے تھے اس کے مطابق یہ واپس آتے اور اپنے اہل و عیال کو لے کے آتے۔ جبکہ دوسرے لوگ صحابہ کرام بعض یہ کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کو بیوی بچوں کو قائل کرنے میں کچھ وقت لگ جائے، یا حالات کی وجہ سے کچھ وقت لگ گیا ہو، اور مکہ المکرمہ سے یہاں کا سفر بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو اس قسم کی جیسے تعویلیں ہوتی ہیں، تو دوسرا طبقہ گروہ اس قسم کی تعویلیں کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ دیکھو ما لکم فی المنافقین فئتین، ان منافقین کے بارے میں تم آپس میں کیوں 2 رائے قائم کر رہے ہو؟ یہ لوگ تو منافقین ہیں، مطلب یہ لوگ تو کافر ہیں دل سے، انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں تھا، لہٰذا ان کے بارے میں اس قسم کی تعویلیں اور دلائل پیش مت کیجیے، اور نہ ہی ان سے ایمان کی توقع رکھو، یہ لوگ کافر ہیں۔ اگر
اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کی انہیں بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں واپس پلٹا دیا، مدینہ سے دوبارہ واپس چلے گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس شخص کو ہدایت کے راستے پر لے کر آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ من یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ کی ذات ہدایت سے دور کر دے، پھر پوری دنیا اور کائنات کی طاقتیں بھی مل جائیں تب بھی اس شخص کو راہ راست پر کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال سطحی ذہن رکھنے والے شخص کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت سے محروم کر دے تو وہ تو مجبور ہے، اب اس کا کیا قصور کہ وہ ہدایت سے دور رہ کر زندگی گزارے اور برے انجام کا مستحق قرار پائے۔ اس قسم کا سوال سطحی ذہن رکھنے والے شخص کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یضل بہ من یشاء۔ تو اس قسم کی آیات ملتی ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو وہ شخص تو مجبور ہے۔ تو اس قسم کا سوال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ اللہ ہدایت سے دور بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی بتائے اور گمراہی کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف یہدی الیہ من اناب، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے اسباب یہ ہیں کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، اپنے آپ کو اس کی طرف لوٹائے اور جو گناہوں کے راستے ہیں ان سے اپنا رخ پھیرے۔ تو یہ اسباب ہیں ان چیزوں کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ بالکل اسی طرح گمراہی کے بھی اسباب ہیں۔ جب انسان وہ اسباب اختیار کرتے کرتے آخری مراحل میں جا پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں گمراہی کا فیصلہ سزا کے طور پر ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص دوبارہ راہ راست پر اس کا آنا یہ محال ہو جاتا ہے۔ تو اس کو فرمایا اللہ نے لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنے والا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح کذاب، جو شخص جھوٹا ہے اور حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو اور جھوٹ کی ایسی عادت بن جائے کہ اس کے آخری حدوں پر انسان پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو بھی محروم کر دیتا ہے اور اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جو قوم فاسقوں کی ہو، جو قوم ظالموں کی ہو، ایسی قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہدایت کے اسباب ہیں اور یہ گمراہی اور ضلالت کے اسباب ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہدایت کے اسباب اختیار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت بارت دے ہی دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں، جو کفار تھے، ان کے حق میں دو رائے مت رکھو، یہ پکے کافر ہیں اور اپنے دلوں کے اندر یہ لوگ کفر کو چھپا کے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں امیدیں مت لگاؤ اور انہیں دوست بھی مت بناؤ، ان کے لیے تعویلیں اور دلائل بھی پیش مت کرو۔ ہاں تب تک ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ جب تک کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ پہنچ جائیں، تب تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو اور ان کے ساتھ جیسے کہ دوسرے کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہو اور قتال کرتے ہو، ویسے ہی یہ لوگ بھی انہیں کی طرح کافر ہیں، تو ان سے بھی تم لوگ قتال کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ تم دوستیاں اور یارانے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں دو صورتیں ایسی ہیں جو استثناء کی ہیں کہ اگر ان دو میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو پھر تم ان کو اپنا دوست رکھ سکتے ہو۔ ایک صورت تو یہ کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ ان میں سے جو لوگ ایسی قوم کے ساتھ جا ملے یا ایسی قوم کے ساتھ جا کر معاہدہ کر لے جس قوم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اور معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کوئی قبیلہ یا کوئی قوم مسلمانوں سے یہ کہہ دے کہ ہم تمہارے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، اور جو شخص، جو گروہ یا جو قبیلہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ اس قسم کا معاہدہ جس قوم کے ساتھ ہے، اگر یہ لوگ ایسی قوم سے جا ملتے ہیں تو پھر تم نے معاہدے کا خیال رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ یہ پہلا استثناء ہے، جیسے کہ قبیلہ بنو خزاعہ مشرک عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ ہم نے کبھی آپ کے خلاف لڑائی نہیں کرنی، اور اگر کوئی لشکر آپ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو ایسے کسی لشکر کا ہم تعاون بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا، تو اگر ان کے ساتھ یہ لوگ جا ملے تب آپ نے ان سے نہیں لڑنا۔ اور دوسری صورت استثناء کی یہ ہے کہ او جاؤکم حصرت صدورہم، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ لڑائی سے تنگ آ گئے ہوں اور لڑنے سے باز رہیں اور اپنے آپ کو یعنی معذور پیش کریں کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تنگ آ چکے ہیں، نہ یہ لوگ اپنی قوم سے لڑیں اور نہ یہ لوگ آپ سے لڑیں، تو اس طرح ان کے دنوں کے اندر اگر تنگی آ جائے تو ایسی صورتحال میں بھی ان سے آپ نے نہیں لڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو شاء اللہ لسلطهم علیکم، اگر اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو، کافروں کو، منافقین کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس قسم کے لوگوں کے تسلط سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں اور فلم یقاتلوکم، تم سے قتال نہ کریں، القوا الیکم السلام، آپ کی طرف صلح نامہ پیش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب یہ صلح کی ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی سامنے آ جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی پھر آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں بنتی کہ کافر صلح پیش کریں اور اس قسم کے معاہدے پیش کریں اور صحیح نیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑائی کریں اور قتال کریں۔ بلا وجہ اسلام جنگ کے اوپر، لڑائی کے اوپر آمادہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ لوگ اس سے یعنی اس قسم کے معاملات نہیں کرتے اور صلح کی طرف نہیں آتے، بلکہ نفاق، تجسس اور پیٹھ پیچھے سازشیں اور یہ سامنے آ کر لڑائی کرنا، اس قسم کی جسارت کرتے ہیں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی لڑائی کریں اور آپ بھی اپنا دفاع کریں۔ تو یہ حالات ہیں، ہدایت کے اسباب ان آیات مبارکہ میں ذکر کیے گئے، اور گزشتہ درس میں نفاق عملی اور نفاق اعتقادی کی تفصیل بھی گزری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے محروم رکھے اور منافقین کی ایک ایک عادت سے ہمارے دامن کو اللہ تبارک و تعالی صاف رکھے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله